ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میرے آقا تیرا تو غوث پاک چاروں مذاہب پر مسلک پر فتویٰ دیتے تھے، شافعی، حنفی، مالکی اور حنبلی، اور ان کا مسلک حنبلی تھا، وہ حنبلی المسلک تھے۔ حالانکہ وہ اجتہاد کی اس منزل پر فائز تھے کہ وہ خود کسی کی تقلید نہ کرتے تو ان کو زیبا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے امام احمد ابن حنبل کی تقلید کی۔ آج کل ایک طبقہ ایسا بھی ہمارے درمیان پیدا ہو گیا ہے جو کہتا ہے کہ تقلید کی ضرورت نہیں، غوث پاک تقلید کریں، غوث پاک جیسا عالم تقلید کرے، غوث پاک جیسا فقیہ تقلید کرے، غریب نواز جیسا عالم اللہ کا ولی تقلید کرے۔ اور یہ بیچارے پان کی دکان لے کر بیٹھے ہیں، یہ بیچارے سائنس پڑھ رہے ہیں، انہیں تقلید کی ضرورت نہیں۔ کہتے قرآن کے ہوتے ہوئے، حدیث کے ہوتے ہوئے تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کتنی سادہ سی اور کتنی سطحی بات کر رہے ہو۔ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ جو مسائل قرآن اور حدیث میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے ہم اس میں کسی کی تقلید کرتے ہیں؟ آپ کا سوال ہی غلط ہے، آپ کا سوال ہی غلط ہے کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ ارے جو مقلدین ہیں ان سے پوچھو، یہ جو تقلید کرتے ہیں ان مسائل میں کرتے ہیں جو مسائل قرآن اور حدیث میں واضح طور پر صراحت کے ساتھ بیان نہیں کیے گئے، صرف اس کے اشارے موجود ہیں اور وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے، تو ہم انہی مسائل میں ائمہ کی تقلید کرتے ہیں۔ پھر یہ کہنا کہ قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ اگر یہی بات ہے تو ہمیں آپ بتائیں۔ ہمارا سوال ہے کہ کتے کے گوشت کے حوالے سے آپ کا مسلک کیا ہوگا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تو جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ 4 چیزوں کو حرام کیا ہے، وہاں کتے کے گوشت کا تذکرہ نہیں ہے، تو یہ مسئلہ آپ نکالیں گے کہاں سے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں بات اشاروں میں عرض کر کے گزر جانا چاہتا ہوں، ایک بات صرف آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن بعض چیزیں صراحت کے ساتھ ہے، بعض چیزیں صراحت کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیں ہر آدمی میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قرآن سے مسئلہ نکال سکے، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے سمندر کے اندر موتی ہوتے ہیں، اس کا انکار کسی کو نہیں ہے، عالم، جاہل، متقی، گنہگار سب اس بات پر متفق ہیں کہ سمندر کے اندر قیمتی موتی ہوا کرتے ہیں، لیکن سب کو پتا ہے کہ سمندر میں قیمتی موتی ہے۔ پھر لوگ سیاست میں الیکشن میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ سیدھے جائیں اور سمندر کے اندر گوتا لگا دیں اور موتیاں نکال کر لائیں اور کروڑ پتی بن جائیں، اربوں پتی بن جائیں، یہ جاتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ الیکشن میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ دکانوں پر کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ کو پتا ہے کہ سمندر میں موتی ہے تو جاؤ لے کر آؤ، آپ کہیں گے نہیں لا سکتے، ہائی اس کا علم ہے لیکن نکالنے کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں، ہم گواز نہیں ہیں، ہم ماہر شناور نہیں ہیں۔ بات یہ ہے سمندر میں موتی ہے، اس کا علم رکھنا الگ بات ہے، اور سمندر سے موتی نکالنے کا فن رکھنا یہ الگ بات ہے۔ سن لو، ہم ہما شما اگر کوئی سمندر میں موتی کے لیے گوتا لگائے گا تو اندر جا کر کے ڈوب جائے گا، باہر بھی نہیں آئے گا، موتی نکلنا تو دور کی بات، یہ جان کا قیمتی موتی بھی وہ کھو دے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب مجھے بتاؤ، جب موتی نکالنا ہوتا ہے تو گواس میں ماہر حضرات کو تلاش کیا جاتا ہے، وہ جاتے ہیں اور جو فن رکھتے ہیں، سانس روکنے کا فن، تلاش کرنے کا فن، وہ اندر جا کر موتی نکال لاتے ہیں اور پھر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں بلا تشبیہ اور بلا تمثیل۔ قرآن میں مقدس بھی بغیر کنارے کا سمندر ہے، سب کو پتا ہے کہ اس کے اندر مسائل کے موتی موجود ہیں، نماز کے مسائل کے موتی ہے، زکوٰۃ کے مسائل کے موتی ہے، حج کے مسائل کے موتی ہے، ساری زندگی کے مسائل کے موتی ہے، لیکن چونکہ دنیا کے سمندر میں جب ہم تیراکی نہیں جانتے تو وہاں سے موتی نہیں نکال سکتے، تو قرآن کے سمندر میں سے موتی نکالنا بھی یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں، یا جس نے سعودی جا کر کے عربی سیکھ لی ہے اس کا کام نہیں، اس کے لیے تو امام اعظم ابو حنیفہ جیسے بحر غواص کی ضرورت ہے، شناور کی ضرورت ہے،
ہے, امام شافعی جیسے کی ضرورت ہے. یہ قرآن کے سمندر میں جاتے ہیں اور موتی نکال کر کے لا کر امت کے سامنے پیش کرتے ہیں, امت استفادہ کرتی ہے. اب جس کی گہرائی تک جتنی زیادہ رسائی ہوگی وہ اتنا بہترین موتی نکال کر کے لاتا ہے. تو ہمارے امام اعظم اس معاملے میں بے مثال ہے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ حنبلی المسلک تھے, وہ مقلد تھے امام احمد ابن حنبل کی. خلیفہ نے قسم کھائی, خلیفہ وقت نے قسم کھائی کہ اگر میں نے ایسی عبادت نہ کی, توجہ فرمائے, لوگ قسمیں بھی عجیب کھا لیتے ہیں, اگر میں نے ایسی عبادت نہ کی کہ وہ عبادت میں اس وقت اکیلے اور تنہا کر رہا ہوں, یعنی میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت میں وہ عبادت پوری دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں کر رہا ہوگا, ایسی عبادت میں کروں گا. اور اگر نہ کر سکا تو بیوی کو 3 طلاق. اب اگر وہ درود پڑھے تو کیا ضروری ہے کہ بمبئی میں کوئی درود نہ پڑھ رہا ہو؟ بمبئی میں نہ پڑھ رہا ہو تو کیا ضروری ہے کہ سعودی میں نہ پڑھ رہا ہو؟ اگر وہ اذان پڑھے تو کیا ضروری ہے کہ اس وقت تو پوری دنیا میں کہیں اذان نہ پڑھی جا رہی؟ کون سی عبادت کرے جو پوری دنیا میں نہیں ہو رہی ہو؟ لوگ پریشان ہوئے. جب بہت پریشان ہوئے تو کسی نے رہنمائی کی کہ جاؤ غوث پاک کی بارگاہ میں. وہ جہاں خانقاہ کے بہترین شیخ ہیں وہیں دارالافتاء کے بہترین مفتی بھی ہیں. یہ ہوتا ہے ولی کی شان, یہ ولی کی شان ہوتی ہے جہاں شریعت اور طریقت کا سنگم ہوتا ہے, جہاں علم ظاہر اور باطن کا سنگم ہوتا ہے. یہ آپ کیا کہنے چلے ہیں کہ ولیوں کی علماء سے بنتی نہیں؟ ارے جو ولی ہو وہ عالم ہوتا ہے, وہ جاہل نہیں ہوتا. یہاں تو یہ تصور بنا رکھا ہے کہ جو چرس پیتا ہو, گانجا پیتا ہو, ننگا دھڑنگا گھومتا ہو, لوگ اس کو بابا کہتے ہیں. یہ قوم کا حال ہے. جو ماننے سے انکار کریں, انکار کرنے پر آئے تو غریب نواز جیسوں کو نہ مانے. انکار کرنے والوں کی ہٹ درمی ہے, اور جو ماننے پر آئے تو ننگے دھڑنگوں کو بھی اللہ کا ولی مان. یہ حالات ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ امت کی عجیب کیفیت ہے. یقیناً ہم مجذوب کا انکار نہیں کرتے, مجاذیب کی ایک اپنی شان ہوتی ہے, ان کی اپنی پہچان ہوتی ہے, لیکن وہ مجذوب ہونے کے باوجود بھی کھانے پینے کا ہوش نہیں رکھتے, مگر ان کے سامنے اگر شریعت کی بات کی جائے وہ انکار نہیں کرتے. شریعت مطہرہ کا وہ بھی انکار نہیں کرتے. مجذوب ہو کر عقل زائل ہونے کے بعد بھی ان کو اللہ اتنا شعور دیتا ہے کہ وہ شریعت کا انکار نہیں کرتے. تمہیں عقل ہے, کھا رہے ہو, پی رہے ہو, سو رہے ہو, مریدین سے نذرانے وصول کر رہے ہو, اور اس کے بعد پھر معاذ اللہ یہ کہتے ہو کہ ہمیں نماز کی ضرورت کیا ہے. یہ تو شریعت مطہرہ کا انکار ہے. نماز نہ پڑھنے والا فاسق ہوگا, لیکن نماز کا انکار کرنے والا کافر ہوگا. اور یہ تو امام اعظم کے نزدیک ہے. غوث پاک کے نزدیک تو یہ ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. کیونکہ آپ حنبلی المسلک ہیں, حنابلہ کے نزدیک جو ہے وہ بڑا سخت معاملہ ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آپ نماز چھوڑ کر پیر بن بیٹھے ہیں. پیران پیر کہتے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. تو کس کی بات مانے؟ ارے غوث پاک تو وہ شان والے بزرگ ہیں جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. 15 سال تک پوری رات میں ہر رات ایک پیر پہ کھڑے ہو کر قرآن مقدس ختم کیا کرتے تھے. یہ میرے غوث کی شان ہے. لیکن لوگ آج جہالت کو فروغ دینا چاہتے ہیں, اور یہ کچھ باتیں یہ بھی چل پڑی ہے, حالانکہ میں مسئلے کے طور پر اس کو واضح کر رہا ہوں کہ پیر جو ہو وہ صرف سید ہو, غیر سید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتے. یہ ناجائز ہے. یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. کیا یہ مسئلہ غوث پاک کو نہیں پتا تھا کہ غیر سید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہونا چاہیے؟ غوث پاک کے جو پیر و مرشد ہے شیخ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ, وہ خود سید نہیں ہے. غوث پاک جس کے ہاتھ پہ ہاتھ دیتے ہیں وہ خود سید نہیں ہے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں حضرت شیخ علاؤلق پنڈوی خالدی رحمت اللہ علیہ, وہ خالد ابن ولید کی اولاد سے ہیں, مولا علی کی اولاد سے نہیں ہے. اس کے بعد خواجہ بندہ نواز گیسو دراز یہ صحیح النسب زیدی سادات میں سے ہیں, یہ جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی وہ بھی سید نہیں ہے.
ہمارے بزرگوں نے، لیکن پیر سید مل جائے تو یہ سونے پر سہاگا ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم سادات کے مخالف نہیں، سرکار کی نالین کا صدقہ ہے، ہم اپنی سیادت کی ڈھولکی نہیں پیٹتے، لیکن بات عرض کرتا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ سنی دعوت اسلامی کا رکن آ کر سادات کی مخالفت کر گیا، لوگ غلط رنگ دیتے ہیں۔ الحمدللہ میں خود بھی سید ہوں الحمدللہ، اور بے فضل ہی تعالی ہمارا سلسلہ نسب ایک واسطے سے امام حسن سے اور دوسری طرف سے امام حسین سے ملتا ہے۔ وہاں سے یہ میر موسیٰ میر یوسف یہ دو بزرگ تھے، میر موسیٰ سرکار غوث پاک کی اولاد میں سے تھے، میر یوسف امام حسین کی اولاد میں سے تھے۔ میر موسیٰ نے اپنی بیٹی میر یوسف کو دی اور وہی خاندان چلا، آج بھی مالیگاؤں میں موجود ہے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک